عزت مآب محمد باقر علی باف صدر مجلس شورا اسلامی جمہوریہ ایران، عزت مآب ذوکر زادہ محمد طاہر اسپیکر تاجکستان، عزت مآب مصطفیٰ شنٹوپ اسپیکر گرینڈ نیشنل اسمبلی ترکی، عزت مآب گلشاد محمود اوہ چیئرپرسن مجلس آف ترکمنستان، عزت مآب اسماعیلوف نور الدین جون محی الدین خان اویچ اسپیکر لیجسلیٹو اسمبلی آف اولا مجلس پارلیمنٹ جمہوریہ ازبکستان، اور عزت مآب ڈاکٹر ہادی سلیمان پوگر سیکرٹری جنرل ECO، معزز اراکین پارلیمنٹ، معززین، قابل احترام مہمان گرامی اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پوری پارلیمنٹ اور پاکستان کی عوام کی طرف سے آپ سب کو اس خوبصورت شہر اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاکستان آنے کی ہماری دعوت کو قبول کرنے پر آپ سب کا بے حد مشکور ہوں۔ ہم اس بات کی بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کا قیام محفوظ اور آرام دہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ پاکستان کی روایتی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ میں تہ دل سے صدر پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا مشکور ہوں کہ جناب صدر نے پائکو کی دوسری جنرل کانفرنس کی افتتاح کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جناب صدر، آپ کی موجودگی نہ صرف اس کانفرنس کا آغاز ہے بلکہ پائکو کے تمام مندوبین کے لیے یہ پیغام ہے کہ پاکستان ECO کی کامیابی اس تمام خطے کی ترقی اور پارلیمانی سفارتکاری کے باب میں کس قدر سنجیدہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا خطاب اس تنظیم کو مزید ترقی دینے کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ اس وقت دنیا بھر کووڈ-19 کی لپیٹ میں ہے۔ کووڈ-19 کی عالمی وبا کی اس لہر میں اور عالمی پابندیوں کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ ECO کے پارلیمانی سربراہان آج یہاں اکٹھے ہیں۔ معزز اسپیکر صاحبان کی یہاں تشریف آوری اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم پارلیمانی شراکت داری میں یقین رکھتے ہیں اور اس نقطے پر متفق ہیں کہ ہم سب مل جل کر ہی اپنے خطے کو ترقی اور بلندی تک لے جا سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 2013 میں اسلام آباد میں ECO ممالک کی اسمبلیوں کے معزز سربراہان پاکستان میں تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر اس اہم فورم کا آغاز ہوا تھا۔ 8 سال پہلے علاقائی پارلیمانی الائنس کا بویا ہوا بیج آج جڑیں پکڑ رہا ہے۔ ECO کی برادر ممالک کی ثقافت، مذہب اور تاریخ ایک ہے۔ ہمیں اس پر فخر بھی ہے۔ ہمارے تجارتی تعلقات آزمودہ ہیں۔ انہی مضبوط رشتوں کے ذریعے ہمیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس فورم کے ذریعے ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے کہ ہم اپنے خطے کے لیے بامقصد اور مؤثر تعاون اور رابطہ کا فریم ورک قائم کریں۔ معززین، اس وقت دنیا میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مثلا غیر ریاستی عناصر نان اسٹیٹ ایکٹرز کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے۔ اس طرح دنیا بھر میں تشدد پسندی بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف ریاستوں کا انفرادی کردار کم ہو رہا ہے اور عالمی سیاست میں علاقائی تعاون بڑھ رہا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے مؤثر اجتماعی کردار سے عالمی سیاست میں اپنا مقام پیدا کریں اور علاقائی ترقی پر توجہ دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں ایشیا دنیا بھر کی کل پیداوار کا 60% حصہ پیدا کرتا تھا، مگر پھر یہ حصہ سکڑتا چلا گیا۔ اب پھر ہمارے خطے میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور ان قریب ہمارا خطہ دوبارہ دنیا کا ترقی یافتہ خطہ بن جائے گا۔ ECO ممالک کا جغرافیائی محل وقوع بہت اہم ہے۔ ہماری مجموعی آبادی 460 ملین افراد سے زائد ہے، نیز ہمارے ممالک کا رقبہ 8 ملین مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ یہ 10 ممالک روس کو خلیج فارس سے اور چین کو یورپ سے ملا رہے ہیں اور مشرق اور مغرب کے مابین عالمی تجارتی راہداری کا واحد ذریعہ ہے۔
ہمیں محل وقوع کی اس برتری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقائی ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بدقسمتی ہے کہ وسیع مواقع ہونے کے باوجود ہمارے لوگ بھوک، افلاس، بیماری، ناخواندگی کا شکار ہیں۔ ہمارے لوگوں کو بہتر مستقبل کے لیے مواقع کی کمی کا سامنا ہے۔ ہمیں مضبوط علاقائی تعاون کے ذریعے پورے خطے کو عظیم تر بنانا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ECO جیسے ادارے کو فروغ دینے کے علاوہ خطے میں باہمی تجارت، رابطہ اور مشترکہ بینکاری کے نظام کی قیام پر توجہ دینی چاہیے۔ گوادر اور چابہار کے مابین ریل نیٹ ورک کا قیام اور یورپ اور ایران اور ترکی کے ذریعے وسطی ایشیا تک اس کی رسائی خطے میں اہم اقتصادی ترقی میں پیشرو ثابت ہوگی۔ اس طرح CPEC کے تحت پاکستان سے چین تک ریلوے ٹریک کی تعمیر اس پوری وسطی ایشیا خطہ کے لیے اقتصادی ترقی میں معاون ہوگی۔ نیز ہمیں ٹرانزٹ فریم ورک ایگریمنٹ TFA پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ آج دنیا کو جن چند بدترین چیلنج کا سامنا ہے، ان میں دہشت گردی، انتہا پسندی شامل ہے۔ ان مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے ہونے کے لیے مشترکہ پارلیمانی اقدامات ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان میں قیام امن کا خواہشمند رہا ہے، لہذا افغانستان میں قیام امن کے لیے جتنی بھی کوشش کی گئی ہیں، پاکستانی پارلیمنٹ نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس کی حمایت کی ہے۔ پاکستان پارلیمنٹ اس سلسلے میں افغان پارلیمنٹ کی شان بشانہ کڑی ہے۔ قومی اسمبلی پاکستان نے اکتوبر 2020 میں پاک افغان تجارتی و سرمایہ کاری فورم کی میزبانی کی اور پاک افغان پارلیمانی دوستی گروپ کی ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی تشکیل دی گئی تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت و تعلقات کو فروغ دیا جا سکے، اس سلسلے میں درپیش رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان خطے کے ممالک کے درمیان پرامن، بقائے باہمی اور تعاون پر مبنی تعلقات کا سرگرمی حامی رہا ہے۔ تاہم خطے میں پائیدار امن کا انحصار دیرینہ حل طلب مسئلہ کشمیر کے پرامن تصفیہ پر ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت اور اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک کشمیری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں حق خود ارادیت کی اپنی جائز حق کو حاصل نہیں کر لیتے۔ بھارت فوجی مہم جوئی کر کے اور ہندوتوا کے انتہا پسندانہ نظریے کو پھیلا کر نہ تو پاکستان کو کشمیر کی حمایت سے پیچھے ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی باہمت کشمیری عوام کے جذبے کو روک سکے گا۔ میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے ECO ممالک کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ ہم سب اپنی مشترکہ ترقی کے لیے امن کو فروغ دینے کا عہد کرتے ہیں، لہذا ہمیں فلسطین میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی تکالیف اور اذیتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب اسرائیلی فوج مسجد اقصی میں پرامن نمازیوں پر کلم کھلا اور انتہائی ظالمانہ حملے کرتی ہے، اقصی کی پٹی کا محاصرہ کرتی ہے اور رہائشی علاقوں کو ہدف بناتی ہے، تو دنیا کی نام نہاد عالمی مغربی طاقتیں انسانی حقوق، جنگی جرائم اور امن کے معاہدے جیسی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ آج تک شہادتوں کی تعداد 200 سے زیادہ اور شدید زخمیوں کی تعداد تقریباً 2000 ہو چکی ہے۔ مسلم ممالک کو اس مسئلے کو صحیح معنوں میں اجاگر کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ فلسطینیوں کے مصائب پر عالمی برادری توجہ دے اور اسرائیل کی جارحیت کو پوری طور پر روکا جائے۔ معزز خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب عمران خان صاحب نے کووڈ-19 کے بعد علاقائی اقتصادی تعاون میں اضافے کے لیے حال ہی میں 6 اہم تجاویز پیش کی ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم کے واسطے سے تجاویز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، عالمی باعث نمبرزما ہونے کے لیے قومی و بین الاقوامی وسائل کو استعمال میں لانا۔ نمبر 2، مستقبل میں اس طرح کی بحران کا سبب کرنے کے لیے صحت کی نگہداشت کے پائیدار نظام کا قیام۔ نمبر 3، سوئم ECO ممالک میں تجارت کو آسان بنانے اور دیگر عالمی معیشتوں کو راہداری کی سہولت دینے کے لیے ٹرانسپورٹ کی مربوط نیٹ ورک کا ترقی۔ 4، ECO انویسٹمنٹ ایجنسی اور آرگنائزیشن آف اینول ECO انویسٹمنٹ فیئر کا قیام۔ 5،
تجارت فروغ کے لیے اقدامات کرنا، مثلا سرحدی طریقہ کار کو آسان بنانا، علاقائی اداروں کے رابطوں کا فروغ اور تنظیم، اقتصادی تعاون، تجارتی معاہدے پر عمل درآمد۔ 6 علم پر مبنی معیشتوں کی فروغ، تحقیق اور ترقی پر اخراجات میں اضافہ اور تیز ترین ڈیجیٹلائزیشن، خصوصاً ECO ممالک کے تمام حصوں تک نشریات کی وسعت بڑھانے پر توجہ دینا۔ محترم مہمان گرامی، میں آخر میں پائکو کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم نے اپنے قیام کے بعد سے باہمی معاشرتی بہبود، مشترکہ معاشی ترقی اور بہتر روابط کے لیے گراں قدر اقدامات اٹھائے ہیں۔ میں ایک بار پھر جناب صدر آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام مہمانوں کا آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، علاقائی تعاون پائندہ باد۔